الكريم أما بعد زما ډیرو درنو او قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو، یہ جو آج تقریب منعقد ہو رہی ہے، اس لحاظ سے نہایت قابل قدر تقریب ہے کہ ہمارے صوبے کے انتہائی معزز شخصیات، ان تمام شخصیات کے معزز خاندان اور ان کے معزز رفقاء آج جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ محترم جناب افتخار محمد صاحب، خاور خان محمد صاحب، کلیم اللہ تورو، فضل احد خان اور اس کے علاوہ جتنے حضرات نے اس تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنی باقاعدہ وابستگی کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی، پوری جماعت کے کارکنوں کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس فیصلے کو مبارک فرمائے اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے۔ میرے محترم دوستو، یہ فیصلہ انہوں نے ایسے حالات میں کیا ہے جہاں پاکستان میں حق کے راستے کو اور حق کی آواز کو تقویت دینے کے لیے ان کی ہمیں ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنی شخصیت، اپنی سیاسی اہمیت، اس کو آپ کی محنتوں، آپ کی جدوجہد اور آپ کے قافلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں ان کے اس فیصلے پر ہے۔ میرے محترم دوستو، یقیناً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مشکلات، معاشی مشکلات کی طرف، اور اس سازش کو پیچھے دھکیلا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میرے محترم دوستو، ماضی کی حکومت اب ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ اس جماعت نے، اس کی قیادت نے نئی نسل کو سوائے خرافات کے، سوائے گالیوں کے اور سوائے بدتمیزی کے اور کوئی درس نہیں دیا۔ ان کی تربیت گاہ میں ہماری نئی نسل کو یہی کچھ ملا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی پوری تاریخ، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا ایک ایک فرمان، صحابہ کرام کی روایتیں سب ہم تک پہنچی ہے، کوئی رہی نہیں۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، ایک یہ
کہ اس دور کی کوئی گالی امت کو منتقل نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ منافقین کی کوئی روایت آج امت کے پاس موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تاریخ اور شریعت کے حوالے سے ان کا مستقبل معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی گالیاں تاریخ میں رہیں گی اور نہ ان کا منافقانہ کردار، اور نہ اس حوالے سے ان کے خرافات کبھی تاریخ پہ نقش نہیں ہوں گے۔ تاریخ پر اگر نقش ہوں گے تو آپ ہوں گے، آپ کی قربانیاں ہوں گی، آپ کی آواز ہوگی اور آپ کا نعرہ تکبیر ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہمارے تاریخ کا فیصلہ ہے، اور پھر شریعت کے مزاج کا فیصلہ ہے۔ یہاں تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مجھے ایک عجیب سی بات سننے میں آئی کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا، تمہارے پاس ہمارا ایک بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنایا تھا؟ بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ رب العزت نے یہ تمام الفاظ انبیاء کے لیے مختص کیے ہیں اور ان کی قوموں کو بتایا ہے کہ کیا میرا پیغمبر آپ کے پاس نہیں آیا تھا؟ کم بختو، تم نے اس فاسق، فاجر اور غلیظ اور بدتمیز انسان کو پیغمبروں کا مقام دے دیا ہے۔ تم خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ ہم ایک فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو میں کلمہ پڑھ لوں اس کا، تو بتاؤ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ان الفاظ پر کہ اگر یہ شخص ناجائز طریقے سے میری ماں کے پاس بھی چلا جائے تو میں فخر کروں گا۔ اس قسم کی باتیں ہم ان کے لوگوں سے سنتے ہیں۔ لعنت ہو ایسی جماعت پر، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ۔ تعجب کی بات ہے، اور آج ایک ایک چیز کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایک ایک چیز۔ فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ اسرائیل کا پیسہ اور ہندوستان کا پیسہ ہے۔ یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو رشتہ دار ہے، ریاستی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا فضل الرحمان، تکبیر۔ اور ہمیں اب تو ان کو وکیل بھی مل گئے ہیں، کہتے ہیں اسرائیل کو برا بھلا مت کہو، یہ تو پیغمبر کا نام تھا۔ وکیل بھی مل گئے ہیں۔ اب ان جہلا کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد۔ پھر تو یہود کا ذکر بھی نہ کیا جائے، وہ بھی تو اسرائیل کا بیٹا تھا۔ جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکنت لکھی گئی ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں، جاہلوں کے لباس میں ان کو وکالت مہیا کر رہے ہیں۔ یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت، اور ان کی وکالت کرنے والوں پر بھی لعنت۔ اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسی لیے میں اپنے جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جماعت سے فارغ کیا گیا یہی عمل تطہیر تھا، بلا وجہ نہیں کیا ہم نے، ہم اندھے نہیں تھے۔ تو یہ ساری وہ صورتحال، اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے پورے ملک نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست میں مذہبی لوگ، سیکولر لوگ
قوم پرست لوگ، نیشنلسٹ لوگ، ہر طبقہ فکر کے، دائیں بازو بائیں بازو سینٹرلسٹ، سب اکٹھے ہیں۔ سب کے اکٹھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں، ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ، تیری جرأت، ورنہ ہمارے درمیان تیری سیاست کو، تیری سیاست کو، ورنہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، سوچ کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے، لیکن آج سب لوگوں کا اکٹھ صرف اس مقصد کے لیے ہوا ہے کہ اس فتنے سے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کو بچا سکیں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ابھی فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، ان کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے، لیکن یہاں پر گھپلوں کے پہاڑ، اس پر خاموشی، بین الاقوامی دباؤ نہیں تو خاموشی کا کوئی معنی نہیں۔ یہ جو خاموشی ہے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، اور آج ایک اور کٹا کھل گیا۔ آج تو برطانیہ کے فائنینشل ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپ دی ہے کہ ابراج گروپ نے کوئی ووٹن کرکٹ والے، اس کے ذریعے سے انہوں نے پیسے جمع کیے رفاہی کاموں کے نام پر، اور کوئی کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ کہتے تھے، ہر ایک کو کہتا ہے چور 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 چور، اور پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ کہا گیا فل کورٹ بناؤ، تو فل کورٹ نہیں بنایا، اور کہا کہ جج چھٹیوں پہ ہیں، لیکن جب فیصلہ دے دیا تو اگلے ہی دن جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا۔ تو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ جج چھٹی پہ تھے۔ فل کورٹ نہیں بنایا کہ جج چھٹی پہ ہیں، جوڈیشل کونسل فوراً اسی لیے بلائی کہ جج چھٹی پہ ہیں۔ اور جس طریقے سے جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آیا ہے، اور جس طرح انہوں نے ان 3 ججوں کی رائے کو مسترد کیا ہے، اگر ایک دن پہلے فل کورٹ ہوتا تو یہی انجام ہوتا ہمارے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا اور ان کی رائے کا۔ ساری دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کا۔ میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں کہ تمہاری پبلک میں کیا اوقات۔ سیاست کھیلنی ہے تو سیاست کے میدان میں کھیلو، باہر سے پتھر مت پھینکو، کھیل کے میدان کو خراب مت کرو، کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنے دو، آ جاؤ میدان میں، تمہاری قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا حیثیت ہے عوام میں۔ ادارے کو استعمال کرتے ہو، ادارے کی قوت کو استعمال کرتے ہو، اور تم اپنے لاڈلوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے عوام کے لیے بنا ہے۔ اس میں قربانیاں عوام کی ہے، عوام کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس حوالے سے ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر، ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے میرے انتہائی قابل احترام چیف جسٹس صاحب ہوں یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو، انتہائی قابل احترام،
خیر خواہی کی بنیاد پر کہوں گا کہ خدا کے لیے تاریخ میں اپنا نام جسٹس منیر اور جسٹس ثاقب کے ساتھ مت لکھواؤ. لوگ آپ کو یاد کریں, آپ کے فیصلے بولیں, آپ کے ذات کو اور آپ کے نام کو آج کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا کرے, تاثر ہے, اس تاثر کا اظہار ہو رہا ہے. اور پھر فارن فنڈنگ کیس کا الیکشن کمیشن کو کس چیز کا انتظار ہے؟ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں تو نہ اس کا لیڈر ہونا چاہیے نہ اس کی پارٹی ہونی چاہیے. عجیب صورتحال یہ ہے کہ یہی کورٹ ہے, یہی کورٹ 1 مہینے پہلے عمران خان پارٹی کا سربراہ, اس کا خط حجت ہے اور اس کے خط کی بنیاد پر ان کے اراکین نے جو رائے دی تو ان کو ڈیسیٹ بھی کیا گیا اور ان کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی اور ضمنی الیکشن بھی کرائے. لیکن اگر اپنی پارٹی کو وہی خط مسلم لیگ کاف کا سربراہ لکھتا ہے تو یہی عدالت کہتی ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. جب میاں نواز شریف صاحب صدر تھے مسلم لیگ نون کے اور ان کو نااہل قرار دیا, اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ اصل طاقت تو پارٹی ہیڈ ہے, لہٰذا پارٹی ہیڈ اسمبلی کے اندر کے نظام پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کو بحیثیت پارٹی سربراہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سربراہ کے لیے بھی آپ نے ان کو نااہل قرار دیا تو یہ آپ کی مرضی ہے. آئین جب آپ چاہیں کسی کے حق میں اسی دفعے کے ایک آپ ریلیف دیں, ایک کو آپ سزا دیں, یہ کون سا انصاف ہے؟ کون اس انصاف پہ اعتماد کرے گا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر ہیں. لیکن میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فتنے کے خلاف جنگ ہیں. اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے, کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے, کوئی مولوی صاحب اس میں شریک ہوتا ہے, یہ سب فتنے کا حصہ ہے اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ, ان کا مقابلہ کرنا ہے. ابھی انہوں نے ایک اصطلاح بنائی, رجیم چینج. رجیم چینج کس کا ہے؟ ہمیں باہر کی سازشوں سے, تو باہر کی سازشیں تو نکل آئیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس, کس کس ملک میں پیسہ دیا, وہ تھا رجیم. آپ کو کون لایا ہے, اس پر تحقیقاتی کمیشن بیٹھنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ کون ہے. ابھی امریکہ کے خلاف بولتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ چورن اچھا بکتا ہے, لیکن تمہیں تو لایا امریکہ تھا, تم تو ایجنٹ اسی کے تھے, یہود کے ایجنٹ, اس کی پشت پر قوت امریکہ کی. آج پاکستان میں وہ چورن بیچنے کے لیے تم بھی امریکہ کے خلاف بولتے ہو. اور پتہ چل گیا ہے کہ جب تک تمہارے پاس بنی گالا کا گھر نہیں تھا تو اسلام آباد کی E7 کے گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی کنسولیٹ ادا کرتا رہا ہے. تم تو ان کے گھر میں پل رہے ہو, ان کی حویلی میں پلتے آ رہے ہو. بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش, من انداز قدت را میں شناسم. تمہارے خمیر کو ہم جانتے ہیں, تمہارے خمیر کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو ہم جانتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. تو اس حوالے سے میں اپنی پوری جماعت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ملک کے پورے طول عرض میں, کہ آج جو تمام مختلف الخیال جماعتیں سے لیکن ملک کے لیے اکٹھی ہو گئے کہ بس ہم تو نہیں کھڑے ہوتے, فلانی پارٹی کو ہم نے سیٹ چھوڑ دی. نہیں نہیں نہیں, اس طرح کمپین چلانی ہے جس طرح اپنے لیے چلاتے ہو. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہوگا تو ضمنی الیکشن میں جو پچھلے الیکشن میں دوسرے نمبر پر تھا تو ہم اس کو لیے راست خود چھوڑ رہے ہیں. یہ بار اتحاد کو رکھنا, قربانی دینی ہے.
اور پارٹیاں بھی قربانی دیں گے، ہم بھی دیں گے، اور بھرپور طور پر ہم نے یہ الیکشن ضمنی انشاءاللہ جیتنے ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ تمہارے اوقات کیا ہیں۔ ویسے تو ہم نے ان کو اوقات صوبے میں بلدیاتی الیکشن میں بتا دیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ان کا مقابلہ ہوگا۔ یہ صبح و شام دن میں ایک بات کو 10 دفعہ تبدیل کرتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں چلتا تو دوسرا جھوٹ بول لیتا ہے۔ صبح سے شام تک اس کا تمام سیاسی بیانیہ جھوٹ پہ کھڑا ہے، تو جھوٹ پہ کھڑی عمارت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ ہماری بیانیے میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ 2011-12 میں جو ہمارا بیانیہ تھا آج بھی وہی بیانیہ ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی، اور گرگٹ کی طرح ہم رنگ نہیں بدلتے، تمہاری طرح ہم رنگ نہیں بدل رہے۔ انشاءاللہ العزیز تمہارے گھپلے بھی نکلیں گے، تمہارا جھوٹ بھی دنیا کے سامنے آئے گا، بین الاقوامی سازش بھی سامنے آئے گی، تمہارے اسرائیل اور ہندوستان کے معاونین بھی سامنے آئیں گے، اس کے چندہ دہندگان بھی سامنے آئیں گے، اور آپ نے کس نام پہ لیا اور پھر وہ کس اکاؤنٹ میں آئے وہ بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز، ساری چیزیں سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کا مہاکرم یہ ثابت ہو گئے۔ یہ باقی چھوٹے موٹے نظر آئیں گے، کچھ چھوٹے موٹے نظر آئیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو شخصیات آج ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں، آپ کے قافلے کو، آپ کے بیانیے کو، آپ کے نظریے کو، آپ کی آواز کو انہوں نے تقویت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تقویت کو قبول فرما لے اور اس کو اسلام کی فتح اور کامرانی کا سبب بنائے۔ ہم ملک میں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس ملک میں ایک اچھی تبدیلیوں کے لیے اور اچھے نظام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سوالات کا سبب ایک بندہ سن نہیں رہا ہوں بیٹا، ذرا آپ خاموش تو ہو جائیں یار، آپ لوگ خاموش ہو جائیں تاکہ صحافی سوال کر سکے اور میں ان کو سن سکوں۔ مولانا صاحب سیاسی حلقوں میں بات گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف وفاقی حکومت چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر آپ زرداری صاحب نظر ہے کہ وفاقی حکومت ہم اپنے ٹینیور تک پوری کریں۔ یہ کل بھی آپ نے رپورٹ کی ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات انہوں نے کی ہے۔ ہاں ابتدا میں رات تھی، تو آج 4 مہینے کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، تو ان کی پہلی تقریر تھی، تو اس نے اپنا وہ ابتدائی موقف جو ہمارا بھی تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جہاں آج ہم کھڑے ہیں اور جو موقف ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے اور متفقہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، حکومت وقت پورا کرے گی اور انشاءاللہ ہم ملک کو اصلاحات کی طرف لے جائیں گے۔ دیکھیے نتیجے کے آپ ذکر کر رہے ہیں، 20 وجوہات، یہ کوئی اس کے بیانیے کی فتح نہیں ہے۔ اگر بیانیے کی بات ہو تو پھر آپ 2018 کے مقابلے اس پر قانون سازی ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، ایک دو جی حضرت یہ ایک گورنر کی بات نہ کرے، بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک طے نہیں ہوئی ہیں، تو ایک گورنر کی بات کر کے خواہ ایک مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہو ہمارے لیے؟ ہاں آپ صحافی ہیں؟